السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن مجمع ابن جاریۃ الانصاری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقتل ابن مریم الدجال ببابل الدین، یقتل ابن مریم الدجال ببابل الدین، رواہ الترمذی فی جامعہ فی ابواب الفتن۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے دجال کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ دجال اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال جب اس روئے زمین پر آئے گا تو 40 دنوں تک یہاں پر رکے گا، اور 40 دنوں تک بے انتہا شر و فساد پھیلائے گا۔ سامعین کرام، 40 دن جو ہوگا اس کے لیے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ 40 دنوں میں سے پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر کا ہوگا، اور دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر کا ہوگا، اور تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا، 1 وارم، 1 ہفتے کے برابر 7 ڈیز کے برابر کا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو باقی دن ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے جو معمولی دن ہیں صبح سے رات تک کا، اس طرح کا دن ہوگا۔ 40 دنوں میں وہ بے انتہا فساد پھیلائے گا، لوگوں کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ سامعین کرام، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے جو درس ہم نے دجال کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس روئے زمین پر ایسے حق پسند لوگوں کی جماعت ہوگی کہ جو حق کو غالب کرنے والے ہوں گے، اور یہی لوگ دجال کے مقابلے میں بھاری پڑنے والے ہوں گے، اور یہی لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے۔ اور دجال کے ساتھ جو سب سے بڑا لشکر ہوگا وہ یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ مسلمان جو اس وقت کے حق پرست، حق پسند اور حق کو غالب کرنے والی جو جماعت ہوگی، وہ یہودیوں کو چن چن کر کے قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، پیڑ بلا کر کے کہے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، پتھر بلا کر کے کہے گا کہ دیکھو یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، سوائے ایک درخت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرقد کا جو درخت ہوگا وہ نہیں بتلائے گا، کیونکہ وہ درخت یہودیوں کا درخت ہے۔ سامعین کرام، یہ جو جنگ ہو رہی ہوگی، اسی دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پہ دجال کو اپنی گرفت میں لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2897 پہ روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اسی دوران اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، اور وہ بالکل اسی طرح سے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اور وہ گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ ویسے ہی گھلتے گھلتے ہلاک و برباد ہو جائے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قتل کو مقدر کر کے رکھا ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھیں گے اور اپنے برچھے سے، اپنے ہتھیار سے اس کو قتل کریں گے، اور اس برچھے کے اوپر جو دجال کا خون لگا ہوگا اس خون کو لا کر کے وہ مسلمانوں کو دکھلائیں گے۔ یہاں پر اس کا خاتمہ ہوگا، لیکن وہ مقام کون سا ہوگا وہ بھی بتلا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ وہ مقام ہوگا لد، ایک جگہ ہے جو بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے، فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال حدیث نمبر 2937 نمبر کی روایت، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا
تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے کے بعد، اس روئے زمین پر آنے کے بعد، آپ کے ناک سے جو سانس نکلے گی، سانس جس کافر کو لگے گا وہ وہیں پہ مر جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ سب چیزیں بتلانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بعد کے لوگ نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ناک سے جو سانس نکلے گی وہ جس کافر کو لگے گا وہ مر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَطْلُبُهُ، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر پائیں گے، فَيَقْتُلُهُ، تو اس کو قتل کر دیں گے۔ اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے جامع ترمذی ابواب الفتن حدیث نمبر 2244 نمبر کی روایت پیش کی، جس میں مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ جو لد ہے نا، بیت المقدس کے بالکل قریب جگہ ہے، فلسطین کے اندر جگہ ہے، اور آج کے ڈیٹ میں یہودیوں کا جو اسرائیل ملک ہے، اس کا جو فوجی اڈہ ہے وہ اسی مقام پر ہے۔ اسرائیل کا جو فوجی اڈہ ہے، جہاں پہ اس کے فوج کی چھاونی ہے، وہ مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ، حالانکہ ان کو ملیا میٹ ہونا ہے، لیکن اپنی تیاری میں کمپلیٹ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کا کلام ایسے ہے۔ یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، مجھ سے کہیں زیادہ جاننے والے یہودی لوگ ہیں۔ یہودی لوگوں نے صرف اس حدیث کے اوپر 80 برس تک کام کیا ہے، ایک ٹیم ورک کے ساتھ، اور ایک مکمل کتاب ان لوگوں نے حدیث کے بارے میں ترتیب دیا ہے، اے سے لے کر کے زیڈ تک، الف سے لے کر کے یا تک جتنی بھی حدیثیں ہیں، تمام حدیثوں کو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر پایا ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی مقام پر انہوں نے اپنی فوجی چھاونی بنائی ہے، لیکن مسلمان آج بھی اپنے مستی میں مست ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے بتلائی جا رہی کہ ہمارا دماغ کھل جائے، یہ سب باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ اگر ہم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دیں، وہ طریقے ہم جان لیں جس سے ہم دجال سے بچ سکتے ہیں۔ باقی کہیں پر بھی یہ چیز ملنے والا نہیں ہے۔ سامعین کرام، جو اللہ کی اتباع کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تمام فتنوں سے بچے گا، اور دجال کے فتنے سے بھی بچے گا، قبر کے فتنے سے بھی بچے گا، آخرت کے فتنے سے بھی بچے گا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا، وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوگا، اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوگا۔ تو یہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دجال کے شر و فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔